السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ساكت۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين۔ أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا قوما مجرمين۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین کہیں گے کہ یہ ہماری ایک ہی موت ہے، ان ہی الا موتتنا الاولی، دوسری کوئی موت آنے والی نہیں ہے اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ فأتوا بآبائنا، پھر وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم اس کا گمان رکھتے ہو یا تم اس کی دعوت دیتے ہو کہ ہم اٹھائے جائیں گے، تو دلیل کے طور پر ہمارے آبا و اجداد کو اگر تم سچے ہو تو زندہ کر کے اور ہمارے پاس لے آؤ۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ کیا یہ لوگ، یہ مشرکین مکہ افضل ہیں یا قوم تبع افضل تھے؟ یعنی سب شرک پر تھے قوم تبع۔ والذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اہلکناہم، ہم نے انہیں نیست و نابود کر دیا، ہلاک کر دیا۔ انہم کانوا قوما مجرمین، ان کے جرم کی پاداش میں، ان کے جرم کے بدلے وہ مجرم قوم تھے، اللہ کے حق میں جرم کرتے تھے۔ اللہ کے حق میں جرم کرنے کے بڑے مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ اور سب سے بڑا جرم شرک ہے، اور وہ لوگ شرک بھی کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پر ذکر کیا واضح طور پر کہ یہ اپنے شرک کی بنا پر ہلاک کیے گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہم خیر ام قوم تبع۔ یہاں علماء نے ذکر کیا ہے کہ قوم تبع کا ذکر ہے، تبع کا ذکر نہیں ہے، لیکن جب قوم تبع کہا گیا تو بہت سے علماء کا استدلال اس سے ہے کہ تبع کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کے تبع کے قوم کے عمل کو ان کے عمل کے مطابق بتایا۔ تبع کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ بہتر ہے یا اس کا عمل بہتر ہے یا تمہارا عمل بہتر ہے، کیونکہ تبع جو تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا، اپنے نبی کے دین پر، یا دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ایمان لاتا تھا۔ یہ کہنا ہے، لیکن اشکال یہ ہوتا ہے اس تفسیر سے کہ حضرت فرعون کا جہاں ذکر آیا، حضرت موسیٰ کا ذکر آیا، قوم موسیٰ اور قوم فرعون، تو سب مقصود ہوتے ہیں، قوم فرعون سے فرعون اور اس کے قوم۔ تو یہاں بھی وہ عام طور پہ لفظ قرآن کریم اس معنی پہ دلالت کر سکتا ہے کہ وہ بھی اس میں داخل ہے، لیکن سنت سے اس کی تخصیص۔ تو میں اس پر زور دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے معانی آیتوں کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تخصیص کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم۔ تبع کو گالی نہ دو کیونکہ وہ ایمان لا چکا تھا۔ تبع کو برا بھلا نہ کہو۔ اور یوں تو عام طور پر کسی بھی
قوم کے یا کسی بھی دین کے متبع کسی بھی ساختہ دین ہو یا اللہ کی طرف سے اتارا گیا دین اسلام اور اس کو ان کی قوموں نے بگاڑ دیا ہو، ان کے متبعین بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو گالی دینا، اگر وہ ہمارے ساتھ برا بھی کریں تو ان کے معبودان کو گالی دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، دشمنی میں مقابلے میں وہ اللہ ہی کو گالی دینا شروع کریں گے۔ تو ہم جس طرح پیارے رسول نے ایک دوسری حدیث میں اس سے یہ قاعدہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا سبب بن رہا ہے تو گویا وہ خود وہ کام کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سب احدکم اباہ، کسی نے کہا اللہ کے رسول کیسے اپنے باپ کو کوئی گالی دے گا؟ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ یہ سب اخا ہو، اپنے بھائی یعنی کسی مسلمان کے باپ کو گالی دیتا ہے تو تمہارے باپ کو گالی دے گا، تو گویا تم نے خود سبب بننے کی وجہ سے اپنے باپ کو گالی دلوائی تم نے ہی دیا۔ تو گویا یہاں ایک قاعدہ فقہی مسئلہ نکلتا ہے کہ کسی چیز کے سبب کو خود اس کو اصل علت سمجھا جائے گا۔ تو یہاں عام طور پر بہرحال جیسا کہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو اللہ کے علاوہ وہ لوگ پوچھتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کو گالی نہ دو، ان معبودان کو گالی نہ دو، تو ورنہ وہ نتیجہ ہوگا کہ وہ خود اللہ ہی کو گالی دیں گے۔ اسی طرح پیارے رسول نے فرمایا یہاں لا تسبوا تبعا فإنه قد اسلم، برا بھلا کہنے کے لائق تبا نہیں ہے، اس کی قوم ہے، کیونکہ قوم جو ہے اور ہر قوم میں نیک لوگ بھی ہوا کرتے ہیں۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ تو لا تسبوا، یہ روایت صحیح ہے، لا تسبوا تبعا فإنه كان قد اسلم۔ ایک روایت میں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی روایت صحیح ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، پیارے رسول نے فرمایا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کان تبع رجلا صالحا الا ترى ان الله ذم قومه ولم يذمه هو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے جس کو صحیح کہا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، پیارے رسول فرماتے ہیں مرفوع روایت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک اللہ کی طرف سے، ما ادری اتبع لعین هو ام لا وما ادری عزیر نبی هو اولا۔ تو یہ دونوں احادیث میں اختلاف ہو رہا تھا، اور مختلف الحدیث کا قاعدہ ہے کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں تو اس کے بعد اس کی تفسیر ایسی کی جائے گی کہ دونوں میں ٹکراؤ نہ ہو۔ تو یہاں واضح ہے کہ پیارے رسول کو پہلے علم نہیں تھا، اور وما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے پیارے رسول نہیں بولتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی۔ تو گویا آپ کو پہلے طبا کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، تو آپ نے اس طرح کی بات کی کہ وہ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی یا نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ عزیر نبی تھے ام لا یا نبی تھے۔ تو دونوں کو کے بارے میں خبر ہوئی کہ اللہ عزیر نبی ہیں، اور پھر طبا جو ہے ایک مسلمان آدمی تھا، مسلمان اس زمانے کا مسلمان آدمی تھا۔ یہی تعویل اس کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، ذکر مستدرک وغیرہ میں، مستدرک میں ذکر ہے صحیح حضرت عبداللہ ابن عباس کے وغیرہ کے اقوال سے، میں نے اس کو اپنی کتاب، مجھے یاد نہیں کہ مرفوع ہے یا موقوف ہے، بہرحال صحیح ہے، اپنی کتاب مسجد الحرام میں بہت پہلے اس کو داخل کیا ہے کہ یمن میں سب سے پہلے یہودیت کا جو انتشار ہوا وہ طبا کی وجہ سے ہوا۔ اور طبا کس کو کہتے ہیں، اس کی تفسیر ہونی چاہیے تھی کہ حضرموت یا شہر ایک علاقہ ہے، اب بھی وہ شہری مشہور ہیں لوگ، اور حضرمی، تو وہاں کے جتنے بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو طبا کہا جاتا تھا، اور فارس کے بادشاہوں کو کسرا کہتے تھے، روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا کرتے تھے،
مصر کے حکام کو فرعون کہا کرتے تھے۔ تو یہ ایک یمن سے تبا نکلا اور مدینہ منورہ آیا۔ مدینہ منورہ میں اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ کعبہ شریف کو گرا دیں۔ مدینہ منورہ آیا، وہاں سے 2 یہودی پادریوں کو لیا اس نے۔ راستے میں جب مکے کے راستے میں غلط نیت سے نکلا تو راستے میں زوردار طوفان نے آ گھیرا کہ وہ موت کے قریب، موت کی بو سونگھنے لگے سب لوگ، خطرہ ہوا کہ سب کو موت آ جائے گی۔ تو پادریوں سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا تم نے اپنے دل میں کوئی ایک غلط چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ دل میں رکھی ہوئی ہے، اس کی تنفیذ کرنا چاہتے ہو۔ تو کہا ہاں، میں نے یہ سوچا تھا کہ جا کر کے مکے میں کعبہ شریف کو گراؤں گا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اس سے توبہ کر لیں، تبھی آپ کو اس سے نجات ملے گی۔ تو توبہ کیا، اور صحیح روایت ہے کہ وہ آئے تبا، اور پھر سب سے پہلے جس کا ذکر آتا ہے اول من کسا الکعبۃ تبا، کعبہ کو سب نے، جس نے کپڑے یا ریشم وغیرہ کا ذکر بھی آتا ہے بعض روایتوں میں، تاریخ روایتوں میں، کہ کعبہ کو جس نے سب سے پہلے کپڑا پہنایا، کسوہ پہنایا، وہ غلاف ڈالا، وہ تبا تھا۔ اس کے بعد سے لوگوں میں یہ چیز رہی عربوں میں کہ تشرفاً اور اپنا شرف سمجھتے ہوئے کوئی بھی چیز جو کسی کو ملتی تھی اچھی چیز، لا کر کے کعبہ کے غلاف میں سی جاتا تھا۔ اگرچہ پورے طور پر کعبہ کے غلاف نہیں بنا سکا تو اس میں لٹکا دیتا تھا، یہاں تک کہ مجاہد تک کہتے ہیں کہ ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے کہ وہ تابعی تھے کہ کعبے کے اوپر پیارے رسول کے زمانے سے لے کر کے کفار قریش کا غلاف اس پر قائم تھا، اور اس پہ کسی کو اچھی چیز ملتی تھی، اچھی چادر ملتی تھی، لا کر کے لٹکا دیتا تھا۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ کعبے کے اوپر مختلف قسم کے رنگ، وسائل اور استبرق اور حریر، ہر قسم کے کپڑے مختلف الوان کے لٹکے رہتے تھے۔ اور سب سے پہلے جب کعبہ کو آگ لگی حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں، تب وہ غلاف جل گیا، اور پھر اس کے بعد جب کعبہ کی اصلاح ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے پیچھے بھی دروازہ کھولا، آگے دروازے کے سامنے، جیسا کہ پیارے رسول کی سنت، پیارے رسول چاہتے تھے، اور جو پرانا زمانہ تھا کفار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پیچھے جو دروازہ تھا اس کو کفار قریش نے بند کر رکھا تھا، تاکہ جن کو چاہیں اس میں داخل کریں، جن کو چاہیں دروازے ہی سے دھکا دے دیں۔ تو بہرحال حضرت یہ تبا نے اس پر غلاف چڑھایا، اور اس کے بعد مختلف عصور میں، مختلف زمانوں میں اس پر غلاف چڑھتے رہے تقریباً۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے سب سے پہلے پھر یمن سے حریر وغیرہ کے کپڑے منگا کر کے، ریشم کے منگا کر کے، اور پھر اس پر غلاف بنایا۔ پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے تفصیل کے ساتھ کہ تمام لوگوں نے، خلفاء نے ہمیشہ اس پر غلاف چڑھائے جب بھی پرانا ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اہم خیر ام قوم تبا، تبا کی قوم ان سے اچھی تھی یا یہ ان سے اچھے ہیں، یا ان سے پہلے جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ لوگ اچھے تھے؟ انہم کانوا مجرمین، مجھ سے سنو، وہ سب مجرم تھے جن سب کو ہم نے ہلاک کیا۔ اور قوم تبا بھی انہوں نے جرم کیا، شرک کیا، اور تم بھی اسی طرح کر رہے ہو، تو تمہارا بھی نتیجہ وہی ہوگا اگر ہم نے چاہ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گویا فرمان ہے۔ کلام پاک میں ترغیب اور ترہیب کے ذریعے سے اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کو ثابت کرنے کی کوشش اللہ رب العزت نے ثابت کرنے کی تقریر اور تثبیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو بھی ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کر کے اللہ کی رحمت کی امید دلاتے ہوئے، ہر داعی کو چاہیے کہ اپنے مقابل کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر کے اور ثواب کا ذکر کر کے اعمال پر ابھارے ان کو، کیونکہ یہی طریقہ
ترغیب اور ترہیب کا کلام پاک کا ہے۔ انبیاء کے میں جس پر جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سے معقول جو ہمیں نقول ملتے ہیں یا کلام پاک میں ان کی اس کا جو ذکر ہے ان کی قوموں کے بارے میں ان سب میں ترغیب اور ترہیب دعوت کا یا اللہ کی طرف دعوت دینے کا سب سے بڑا مادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ آسمانوں اور زمین کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور کھیل کرنے کے نام سے یا دلچسپی کے لیے سب پیدا نہیں کیا ہے۔ وما بینہما، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہم نے، ایک خاص تدبیر کے ساتھ، خاص مقصد کے ساتھ، جس کا ذکر آیا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان جو مخلوق ہے اللہ کی، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی تسبیح کے لیے پیدا کیا۔ خاص عبادات کا جو طریقہ بنی آدم میں تھا وہ بھی وہی مقصد ہے، اور فرشتوں کا یا اور کوئی مخلوق اگر ہے وہ یخلق ما لا تعلمون، تو سب کا مقصد اللہ رب العزت ہی کی تسبیح اور عبادت ہے۔ وما خلقنا السماوات، تو تم لوگ سمجھتے نہیں یہ زمین و آسمان یوں ہی پیدا ہو گیا ہے؟ نہیں، کوئی اس کا خالق ہے جس طرح تمہارا کوئی خالق ہے۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حق سب سے پہلے اللہ کا جو حق ہے اس حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اس کو کہ وہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ انسان کے اوپر واجب ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اور اس حق کے بارے میں یہ سب خاص طور پہ مکلف قوم جو جن اور انسانوں کی ہے وہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے جائیں گے۔ دوسری چیزیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ تو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، اللہ کی اس کی نافرمانی وہ نہیں کر سکتے، لیکن انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، اور اگر اللہ کی عبادت نہ کرے، غیر اللہ کی عبادت کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں روزی دینے کا یا ان کے لیے راستہ جو غلط اختیار کریں گے اس کا آسان کرنے کے لیے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ مختار ہیں اور مجبور نہیں ہیں کہ نہیں غلط راستہ ہی چلیں یا نیک راستہ ہی چلیں۔ ما خلقناہما الا بالحق، اسی طرح دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، ہم نے ان کو بے مقصد باطل یا کسی بے مقصد ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا ہے، خاص مقصد ہے ان کے پیدا کرنے کے لیے آسمان اور زمین کے یا جو اس کے درمیان ہے۔ ذلك ظن الذين كفروا، یہ کفار کا ایک ظن ہے کہ یوں ہی یہ سب چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، یوں ہی پیدا ہو گئی ہیں، کوئی خالق بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ وَذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو ڈر جائیں، جان لیں کہ قیامت میں جہنم کی وادی یا تمام خرابیاں انہی لوگوں کے لیے ہے، یا جہنم کی جو وادی ہے ویل اس کو وہ کافروں کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، بے تکلیف پیدا کیا ہے، بے شرع پیدا کیا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی شریعت نہیں ہے جس پر تم چلو؟ نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یا یہ کہ تم نے سوچ رکھا ہے کہ ہمارے پاس لوٹ کر کے نہیں آؤ گے، الینا صرف میری ہی طرف لوٹ کر کے نہیں آؤ گے، تو تم نے جو کچھ سوچ رکھا ہے وہ غلط ہے۔ اللہ خلاق، اللہ علام، اللہ علیم خبیر، وہ بتا رہا ہے کہ تم سنو، نہیں، تم بیکار نہیں پیدا ہوئے ہو، تمہارا کوئی عبادت پیدا کرنے کا مقصد ہے جس کو ہم نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بیان کر دیا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو، بہت ہی بلند ہے وہ رب جو بادشاہت ہے اور باحق بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ رب العرش الکریم،
عرش کریم کا بھی رب ہے، عرش کریم کا بھی رب ہے، یعنی عرش جو بہت بڑی مخلوق ہے اس کا بھی پیدا کرنے والا ہے، تو تمہاری اس کے نزدیک یا تمہاری اس کے مقابل میں کیا حیثیت ہے؟ اللہ کو پہچانو، اللہ کی عظمت کو پہچانو، جس نے اتنے بڑے بڑے مخلوقات پیدا کیے، تو خالق کی عظمت اور خالق کی بڑائی کا کیا حد ہے۔ ما خلقناہما الا بالحق، حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان لوگوں کے درمیان، ان مخلوقین کے لیے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، یہ مشرکین جانتے نہیں ہیں اور وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے حساب و کتاب سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جانتے تو جاننے والا ڈرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بالکل نہیں ڈرتے کیونکہ جاہل ہیں، لا یعقل ہیں، اور لا یعلمون اگر جان لیں، لو جس طرح پیارے رسول نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ لو تعلمون ما اعلم، مجھے جس چیز کا علم دیا گیا اگر تم جان لو اس کو، لبقیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، جان لیتے تو تھوڑا ہنستے بہت زیادہ روتے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر رویا کرتے تھے، خود آپ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ میں بخش دے، اللہ تعالیٰ میں جہنم کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انشاءاللہ سب کچھ اس کا وعدہ فرمایا، لیکن امت کے لیے آپ نے یہ دعوت دی، امت کے لیے یہ کلمات واضح طور پر فرمایا تاکہ امت وہی کچھ کہہ کر کے اور اللہ سے، اللہ کے سخط اور اللہ کے غضب سے پناہ مانگے۔ اور اس کی مثال یہی ہے، لا یعلمون، اگر جان لیں، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان سوتا ہے وادی میں یا کہیں بھی، آ کر کے سانپ اس کے بستر پر سو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ایسا پرانے زمانے کے قصے مشہور ہیں اور خود بہت سے لوگوں سے سنا گیا ہے دیہات میں بھی، کہ جو لوگ کھلیان میں، ایسا بتایا انہوں نے، کھلیان میں جو گاؤں کے بستی کے باہر ہوتا ہے، اور وہ جا کر کے اسی پوال پر یا گھس پر جس سے دانہ نکالتے ہیں اناج، اسی پہ جا کے سو جاتے ہیں۔ صبح اٹھے تو بستر کے ساتھ، سردی کی وجہ سے بستر میں آ کر کے اس کے ساتھ سانپ کالا ناگ سو رہا تھا، جیسے حرکت ہوئی اٹھ کر کے بھاگا، اور سرسراہٹ کا، اس کے جسم کی سرسراہٹ اس کے ہاتھ کے ساتھ لگ کر کے، تو جب اٹھ کر کے دیکھا، اور عام طور پر ٹارچ لیا کرتے تھے بڑا، تو دیکھا کہ سانپ بھاگ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اگر وہ جانتا کہ میرے ساتھ سانپ سو رہا ہے تو کیا وہاں سوتا؟ نہیں۔ یہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کو حقیقت کا پتہ دیتا ہے، اور اس حقیقت کے ساتھ اگر وہ علم پر عمل کر رہا ہے تو پھر یقیناً وہ جتنے خطرات ہو سکتے ہیں ان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے عالم کو چاہیے، جس کو اللہ نے اپنے علم سے نوازا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک سے زیادہ قریب رہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو پر ناجائز غلط نظر اٹھائی کسی حرمت والی چیز پر، تو اللہ تعالیٰ ہمارا سخت محاسبہ کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جنت اور جہنم کا کیا مقام ہے، اور جہنم کی کیا تکلیفیں ہیں، اور جہنم میں جانے کے اسباب کیا ہیں۔ اگر وہ جان لے کہ غیبت جو ہے وہ عذاب قبر کا سبب، جان کر کے اس پر اگر عمل کر رہا ہے تو یقیناً ایک عالم ایسی چیزوں سے ضرور بچے گا جو اس کو اللہ کی ناراضگی کا، اس کے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکے۔ تو جاننا جو ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، ایک بچہ ہے سامنے سانپ آ جاتا ہے، کبھی کوئی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں جانتا کہ یہ مہلک چیز ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب زدنی علما، تو ابھی کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اور تمام جو ہمارے مسلطیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں اچھے سے اچھا علم دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے صبح کو تو آپ یہ دعا فرماتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ لأولی الالباب لآیات لأولی الالباب ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔
تو آپ دعا فرماتے تھے نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، یہ دعا کی آیتیں پڑھتے تھے، والنهار لآیات لأولی الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ جس مقصد کے لیے تو نے بالحق پیدا کیا ہم کو، اس حق پر چلا کر کے اللہ تعالیٰ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، دنیا کی زندگی جس قدر دنیا کی زندگی میں اور رنگ رلیاں منا لیں، اللہ کے احکام کے خلاف چل لیں، اللہ کے انبیاء اور نیک بندوں کو جس قدر چاہیں ستا لیں، اگر ہم نے ان کو دنیا میں کسی اپنی حکمت اور مصلحت کے اپنے خیر کے خاطر جانتے ہوئے اگر میں ان کو دنیا میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ ہمارے نیک بندوں کے لیے کم سے کم اجر کا سبب بن سکے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مقصد ہو سکتا ہے، جیسا کہ نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کے لیے کسی اونچے درجے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ پاتا ہے تو دنیا میں اس کو مختلف بلاؤں میں مبتلا کر کے اور پھر اللہ تعالیٰ اونچا درجہ اس کو دیتا ہے۔ تو یہ بلائیں بھی ایک نعمت ہیں، ان ذکر کیا اس سے پہلے میں نے بتایا تھا ان فی ھذا لبلاء، تو یہ بلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ ان یوم الفصل، اگر ہم نے چھوڑ دیا ان کو دنیا میں نہیں مواخذہ کیا تو میقاتہم اجمعین، سب کا حساب کتاب کا وقت یہ خاص ہے۔ کون دن ہے وہ؟ یوم لا یغنی مولا عن مولا، وہ دن ایسا ہوگا جو حشر اور نشر اور حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ لا یغنی مولا عن مولا، کوئی بھی دوست یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار اقرب الاقارب ایک دوسرے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ولا هم ينصرون، نہ ایک دوسرے کی مدد کیے جائیں گے، ایک دوسرے کے ذریعے سے مدد کیے جائیں گے، نہ اس کا دوست اس کی مدد کرے گا نہ وہ اپنے دوست کی مدد کر سکتا ہے۔ الا من رحم اللہ، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے، انہ هو العلی عزیز الحکیم، تو پھر وہ دوست کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ فائدہ گویا منحصر ہے سفارش جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دے گا اس سفارش کے ذریعے سے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ رب العزت دیں گے نیک بندوں کو بھی، اللہ تعالیٰ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے سفارش کا حق دیا ہے، دیں گے، اور وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نبی بھی کسی کی سفارت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نیک بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ حق دے گا، اجازت دے گا کہ جس کی چاہیں سفارش کریں، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا، اور وہ شفاعت رسول، شفاعت کبریٰ کی وہ حدیث آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تمام انبیاء سے لوگ حشر کے موقع پر استدعا کریں گے کہ آپ اللہ کے لیے اللہ سے شفاعت کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے۔ وہ سمجھیں گے کہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے تو کہیں گے کہ نہیں، ہم اس لائق نہیں، ہم سے غلطی ہوگی، فلاں نے کچھ کرا، فلاں نے، تمام انبیاء نے کوئی عذر کیا، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کوئی عذر نہیں کریں گے لیکن کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، پیارے رسول کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا، میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، اس سفارت کا مستحق اللہ نے ہمیں ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، مقام محمود پہ آپ آئیں گے، حقا و ساجدن، سجدہ ریز ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت اللہ آپ کے وحی میں، آپ کے دل میں ایسے اللہ کے حمد و ثنا کا کیا ایسے الفاظ الہام فرمائے گا کہ آپ اب نہیں جانتے، جیسا کہ دنیا میں آپ نے یہ فرمایا،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا یا محمد ارفع راسک سل تعطا، سر مبارک اٹھائیے، جو آپ سوال کریں گے وہ آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ سفارش کریں اور سفارش آپ کی قبول کی جائے گی۔ تو یہ شفاعت کبریٰ ہے، کس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے پیاروں کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع تھے لیکن وہ کسی وجہ سے بڑے گناہ کر گئے اور وہ عذاب کے مستحق تھے، ان شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کبائر بھی اگر کیا انہوں نے تو پیارے رسول کی سفارش سے، پیارے رسول کی محبت اور توحید کی بنا پر انشاءاللہ وہ جنت جہنم سے کے ادنی عذاب سے بھی بچ جائیں گے، جبکہ وہ مستحق تھے کہ عذاب میں ان کو ڈال دیا جائے، پھر نکالا جائے۔ تو یہ الا من رحم اللہ، یہ استثناء ہے گویا کہ کوئی دوست اپنے دوست کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک جس پر الا ہے کہ جس پر اللہ نے رحم فرمایا ہے۔ شافع اور مشفع، سفارش کرنے والے پر رحم کیا کہ اللہ نے اجازت دی، اور مشفع اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا کہ اپنے دوست کی سفارش کو قبول کرنے کا وعدہ کر کے ان کو اجازت دی، اور جس کو اجازت مل جائے گی انشاءاللہ سفارش کی، اس کی سفارش قبول ہوگی۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کہاں سے آپ نے کہا کہ سفارش قبول ہوگی؟ حدیث شریف میں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ جس نے سفارش کی انشاءاللہ کسی نے کام کی تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا۔ دنیا میں حضرت انبیاء کرام تک کو بھی یہ اجازت تھی پہلے، بعد میں منع کر دی گئی کہ کسی اور کے لیے، مشرک کے لیے دعا نہ کریں، لیکن آخرت میں انشاءاللہ جن کے بارے میں اجازت ملے گی، اور اجازت ہی ملے گی اس مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو، ان کی سفارش کو قبول کریں۔ انہ هو العزیز الرحیم، وہ رب بہت غالب ہے۔ ان الا من رحم اللہ، انہ هو العزیز، بہت ہی غالب ہے، بہت ہی قوت والا اور عزت والا ہے، کوئی اس پر کسی کا زور نہیں، اور سب پر اس کا زور ہے، اس کا حکم سب پر چلتا ہے، لیکن بہت بڑا رحیم بھی ہے۔ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرے انسان، تو انشاءاللہ اگر تقاضائے بشریت سے بہت سے گناہ صرف اس طرح ایسے لوگوں کے بارے میں سنا گیا، کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ جانتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے، اس کے باوجود جان بوجھ کر کے، لیکن کبھی انسان تقاضائے بشریت سے مغلوب ہو کر کے اور وہ کوئی بڑا گناہ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم بھی کرے گا انشاءاللہ، اگر ان کی توحید صحیح ہے، سفارش بھی قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، کہ انبیاء نے بھی سفارش کر دیا، لوگوں نے بھی سفارش کر دی، اب میری رحمت باقی ہے پیارے رب، پھر اس کے بعد دوسروں پر رحم بھی کر کے اور ان کو جہنم سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مئت رحمہ پیدا کیا ہے۔ اللہ ان للہ پیدا کرنے کا ترجمہ نہ کریں، لیکن اس میں دونوں معنی ہے کہ رحمت کا ایک حصہ مخلوق ہے، اور رحمت جو اللہ کی صفت ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ ان للہ مئت رحمہ، یہ نہ کہ پیدا کیے، ٹھیک ہے سب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ غیر مخلوق، لیکن جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں رحمت، یہ مخلوق ہے۔ ان للہ مئت رحمہ، اللہ کے پاس 100 رحمت ہے۔ انزل للناس رحمة واحدة او انزل في الارض رحمة واحدة وابقى 99 عنده بها يرحم به عباد الله يوم القيامة، بها يرحم عباد الله يوم القيامة۔ اللہ تعالیٰ نے 99، اللہ تعالیٰ کے 99 رحمت جو باقی رکھا اپنے پاس، قیامت کے دن اس سے اپنے بندوں پر رحم کریں گے۔ اور یہ ایک رحمت جو دنیا میں اتاری ہے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے اور جانوروں کے دلوں میں پیدا کیا، جس کی بنا پر ماں اپنے بیٹے سے، یہاں تک کہ دابہ اور گھوڑے اور گدھے بھی اپنے بچوں کو پر اس کے ساتھ رحمت کرتے ہیں، اس کے ساتھ رحم و شفقت کرتے ہیں۔ تو اللہ هو العزیز الرحیم، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، خاص طور پہ قیامت کے دن۔ الرحمن اور الرحیم میں فرق کہتے ہیں
کہ رحیم بعبادہ یوم القیامہ الرحمن رحمان الدنیا والآخرہ، ہر ایک پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُم يَشْكُرُونَ، من آمن باللہ وارزق من آمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کو روزی دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى النَّارِ، جو کفر بھی کرتا ہے دنیا میں تو ہم اس کو روزی دیں گے۔ أَخْلُقُ خَلْقًا ثُمَّ أَرْزُقُهُم، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جس کو پیدا کیا ہوں اس کو روزی نہ دوں۔ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے روزی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، یہ اسم اور گناہ والوں گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ وہی میں نے کہا کہ ترغیب اور ترہیب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو جہنم میں داخل ہونے والوں کے لیے کھانا کیا ہوگا، پینا کیا ہوگا، ان سب کی تفصیل آیات میں احادیث شریفہ میں آئی ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، شجرت زقوم کے بارے میں جیسا کہ اور دوسری آیت میں ہے انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے پھل جو ہیں یا اس کی کونپلیں جو ہیں وہ شیطان کے سر کی طرح ہیں۔ تو یہ شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ برے لوگوں کا کھانا ہے۔ زقوم تھوہڑ جس کو کہتے ہیں دنیا میں، شاید تھوہڑ کہتے ہیں، اور اس کو ایک لفظ اور اس کے لیے ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، تلچھٹ کی طرح وہ یغلی ابلے گا، پکے گا، جس طرح ہانڈی میں کوئی چیز پکتی ہے تو لوگوں کے پیٹوں میں وہ اس طرح ابلے گا گرمی سے، کغلی الحمیم، جس طرح گرم پانی سخت آگ پر وہ ابلتا رہتا ہے۔ تلچھٹ، وہ کون سا تلچھٹ ہے؟ تلچھٹ کی طرح، یعنی گویا ایک تصور اور تصویر ہے کہ وہ صرف پتلا نہیں ہوگا، یا اس کا پانی پتلا نہیں ہوگا جو پیٹ میں جا کر کے پتلا ہو جائے، وہ گاڑھا رہے گا۔ تلچھٹ جس طرح کہتے ہیں کہ تیل کے نیچے جو تلچھٹ ہوتی ہے، یا کسی ایسی جگہ پر جہاں لوہار وغیرہ اپنے لوہے کی چیزیں بجھاتے ہیں پانی میں، اس میں ایک چیز جو ہے برادے اس کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی طرح مثال دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے پیٹوں میں اس طرح جا کر کے سخت ہوگا، نہ کہ نرم ہوگا، اور پھر وہ ابلتا رہے گا۔ اس طرح آنتیں کٹتی جائیں گی اور تکلیف ان کو زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر ہو آئے گی اس کی وجہ سے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی مانگیں گے تو پانی گرم دیا جائے گا، یسحر ما فی بطونہم والجلود، اگر چمڑے پر کوئی خطرہ پڑ گیا تو اس کو پگھلا دے گا، اور جو پیٹ میں ہوگا سب کو پگھلا کر کے نکال دے گا۔ یہ مستقل اس کا اجر اور ان کا یہ عذاب چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا نار اللہ الموقدہ تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، اللہ تعالیٰ کی آگ جو ہے وہ دل پر چڑھ کر کے اور تمام دل و دماغ کو پاگل بنائے گی، اور اس کو ان سے تکلیف ان کو اس سے پہنچے گی۔ تو کالمہل یغلی فی البطون ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، جیسا کہ آیت میں ہے انہا تنبت فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین۔ تو یہ، اور اس میں کڑواہٹ جو ہوتی ہے دنیا میں بھی اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، تو اس کی تشبیہ سے گویا یہ معنی ہے کہ اس میں کڑواہٹ ہوگی، لیکن جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ ہو سکتا ہے ہلکی سے ہلکی ہوں، جس طرح جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ جو پھل ہیں جنت میں وہ دنیا کے ناموں کے ساتھ تو ان کا نام ہے، لیکن ذائقہ اور اس کا جو لطف ہے وہ اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب لوگ اس کو پائیں گے۔ اسی طرح دنیا کی چیزوں کی تشبیہ، دنیا کی چیزوں سے کوئی چیز تشبیہ دی جاتی ہے جہنم کی چیز کی، تو گویا وہ سب سے
بڑے اور بہت ہی برے عذاب کا سبب کی شکل میں رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ تعالیٰ کہیں گے ان مجرمین کے بارے میں کہ اس کو پکڑو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، ان کو دھکا دے کر کے جہنم کے بیچ میں ڈالو، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن لوگ جہنم کی آگ کی طرف دھکا دے کر کے پہنچائے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، کیونکہ وہ ایک ناپسندیدہ اور خطرناک خوفناک چیز ہے۔ لوگ بھاگنے کی کوشش کریں لیکن نہیں، ان میں زبردستی ان کو ڈالا جائے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم، او فتحت ابوابها پہلے وسیق الذین اتقوا اس میں فتحت ابوابها، وسیق الذین کفروا وفتحت ابوابها، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، دھکا دے کر کے ڈالے جائیں گے، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہی وہ جہنم ہے جس کے وجود کا یا جس کے ہونے کا تم انکار کرتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے، اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ آج دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کب؟ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون، جو اللہ کی آیات میں مذاق کر کے اور اس میں کھیل کرتے تھے، اس میں قبول نہیں کرتے تھے، اس کو باطل سمجھتے تھے، ناحق سمجھتے تھے، ان کو پکڑو، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر گرم پانی کا عذاب ڈالو، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، سخت گرم پانی جس سے چمڑے بھی نکل آئیں گے، اور پینے کے بعد پیٹ میں جو کچھ ہے یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع فی الحدید، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے آیت میں فرمایا کہ پیٹ میں جو کچھ ہے وہ سب پگھل کر کے نکل جائے گا اور اس کے اوپر لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کو مارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت سے نوازے اور جہنم کے تمام اعمال سے دور رہنے کی توفیق دے، اور جنت کے اعمال اور جو اس سے قریب کرنے والے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو برتنے کی توفیق دے۔ بہت بڑی چیز ہے بھائی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنی چاہیے۔ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہتے تھے اپنے بارے میں، حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، لیکن ما تقدم من ذنبہ ما تاخر، لیکن آپ کھڑے ہو کر کے رات رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، آپ کے پیر سوج جاتے تھے، کیوں آپ اتنا محنت کر رہے ہیں اللہ کے رسول؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ معاف کر دیا، آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ کو؟ کیا رسول فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں میں؟ کیوں نہ ہوں؟ اب اس وقت دنیا میں دیکھیں یقیناً دل بہت زخمی ہوتا ہے سن کر کے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یورپ میں، مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ فیصلے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا کے لوگ، کفر کے لوگ، ائمۃ الکفر اکٹھا ہو کر کے اور کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر بھی مختلف احوا، مختلف قسم کے فرقوں نے آپس میں جو اختلاف اور پیدا کر رکھا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مستقبل میں خیر کی کوئی خبر دے، کیونکہ شر ہی شر سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی اٹھے ہیں انہیں کفار میں سے جو قرآن کو بینڈ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اذان کو بند کرانا چاہتے ہیں، سب کچھ طاقت ملی اور ان کو بیچاروں کو یہی احساس شاید کھائے جا رہا ہے کہ ہم زندگی بھر سب کے غلام رہے ہیں۔ 1000 سال تک پہلے مسلمانوں نے ان پر حکومت کی، اور پھر اس کے بعد انگریزوں نے حکومت کی۔ مسلمانوں نے تو برداشت نہیں کیا حکومت، کیونکہ حکومت اپنی چھین کر کے، حکومت کے زمانے میں بھی شکایت کا موقع اسی کو ہے جو اصل دین کو پہچانتا ہے
یقیناً اگر وہ معمولی حصہ بھی دین کی تبلیغ میں خرچ کرتے صحیح دین کے، تو پھر انشاءاللہ یہ حالت نہ رہتی۔ محلوں کو بنانے اور سرنگ ایسی بنائے تھے کہ اس میں سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک جو 200-400 کلومیٹر ہے، گھڑ سوار اس میں سے نکل جائے۔ یہ سب کیا کس لیے کیا تھا؟ اگر اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق لوگوں کو قریب کر کے، غیر مسلموں کو قریب کر کے، تألیف قلب کر کے، دعوت و تبلیغ دے کر کے، دعوت و تبلیغ کا جرعہ اور گھونٹ دے کر کے اگر ان میں اگر محنت کیے ہوتے انشاءاللہ اور خرچ کیے ہوتے تو یہ حالت ہرگز نہ رہتی۔ رونا اسی کا ہے، لیکن بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بخشے۔ اور پھر اس کے بعد اب ان جو مسلمانوں پر ظلم ہوا انگریزوں کے زمانے میں، صرف مسلمانوں ہی نے شروع میں صرف مسلمان ہی اس کا نشانہ بنے، اور انگریزوں کے ظلم کے نشانہ وہی رہے، وہی اٹھائے۔ بعد میں جو آزادی کی آواز اٹھی تو اس میں کچھ دوسرے لوگ بھی شریک رہے۔ تو بہرحال اب وہ سلسلہ بہت زوردار اس احساس کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے کہ ہم ہمیشہ مظلوم رہے، یہ لوگ ظالم رہے ہیں، اب ان کو کچھ اور ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آسان کرے، دعا کریں۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جہاں ہیں اگر امن و امان کے ساتھ ہیں تو افلا نکون عبدا شکورا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اور اسلام کی حفاظت کرے، اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ علماء کرام کو یہ دعوت ہے کہ تمام اختلافات کو چھوڑ کر کے، اور اختلافات چھوٹے گا کیسے؟ ایک ہی وجہ ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ، آپ متبع مطلق اور آپ مقتداء مطلق ہوں، اور تمام علماء اور علماء کرام انہی کے متبع ہیں اور انہی کی دعوت کی انہوں نے تلقین کی ہے۔ ہم ان ائمہ کو جن کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں یا اپنے کو جن سے منتسب کر رہے ہیں، ان کے اسوے پہ چل کر کے ہم تمام اکٹھا ہوں ایک ہی کلمہ پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کتاب و سنت جہاں کہیں ملے اختلاف نہ ہو، اور اگر جہاں قیاس اور اجماع اور دوسری باتیں ہوں اختلاف ہو سکتا ہے، اس اختلاف کو ایک دوسرا برداشت کرے، اور نہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہیں اور نہ ایک دوسرے کو گمراہ کہیں۔ لیکن اب گمراہی کا سبب جب واضح ہے تو اس کو گمراہ کہا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحیح عقیدہ جو ہے، میں جو لفظ پہلے کبھی استعمال کیا میں نے، صحیح عقیدہ مسلمانوں کے درمیان مظلوم ہے۔ حدیث رسول کی تعلیم، یہ اس پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے ہندوستان کے اندر اور دوسری جگہوں پر بھی۔ اب بھی ازہر جیسا بہت بڑا قلعہ جو تھا پرانے زمانے میں، جس نے ابن حجر وغیرہ جیسے علماء کو نکالا، وہ اب وہ چیز وہاں نہیں رہ گئی قطعاً بہت دنوں سے، جس میں صرف اشعری عقیدہ پڑھایا جاتا ہے اور دوسروں کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اور ہندوستان کے اندر جو بہت سے علمی اختلاط ہے اس میں بھی اسی کو دین سمجھا جا رہا ہے۔ جو اس کی مخالفت کرے اس بچے کو وہاں وہ آرام سے رہنے نہیں دیا گیا۔ ایسا بھی ہوا ہے، شکایت ہے، رونا ہے۔ اس وجہ سے ہم شکایت کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ اللہ کے واسطے اب اکٹھا ہو لیں۔ اگر نہیں اکٹھا ہوئے تو پھر ہندوستان کے اندر جو پرانے لوگ کہہ چکے ہیں کچھ لوگ کہ اسلام خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں ہے، بے شک خطرے میں تو ہے مسلمان، لیکن اسلام کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پن پائے گا، اور یہ دنیا رہی ہے، اسلام ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ رہا کبھی کمزور کبھی طاقتور مسلمانوں کے کردار کی بنا پر اللہ اپنی مدد کرے گا کبھی، اور کبھی مدد چھوڑ دے گا۔ تو اب یہ زمانہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ظاہر میں یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرما رہا، وإلا اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل واضح ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ قبروں اور مزاروں پر جو بھیڑ رہتی ہے، کیا مساجد میں بھیڑ رہتی ہے؟ اور پھر مساجد میں وہی لوگ اگر مسجد میں آ رہے ہیں تو پھر ان کے دین ایمان کا
کیا درجہ ہے جو جا کر کے اللہ سے امید نہیں رکھتے، جو قبروں والوں سے امید رکھتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ان کی اصلاح کیسے ہو، یہ علماء کرام کا بہت بڑا فریضہ ہے کہ تمام لوگ، اب اگر مکتب فکر کہا جائے تو تمام لوگ اکٹھا ہو کر کے اور صحیح دین پر چلنے کا عہد کریں اور پھر اس کی تبلیغ اچھے انداز میں ہو، اور پھر دوسرے اسباب بھی اختیار کریں تاکہ مسلمانوں کی حالت اچھی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هذا ذق انک انت العزیز الکریم، تم چکھو مزہ. تم تو کہا کرتے تھے کہ ہم بہت ہی عزت والے اور بہت ہی شریف ہیں، اور شرافت نسب اور دنیاوی اعتبار سے ہماری عزت اور ہماری ایک خاص حیثیت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تم اپنی عزت اور اپنی بڑائی اور بڑکپن کا جو احساس لے کر کے جی رہے تھے، اب اس کا تم مزہ چکھو. اگر تم اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر کے اور زندگی گزارتے تو انشاءاللہ تمہاری یہ حالت نہ ہوتی. ذوق انک انت العزیز الکریم. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو اپنے کو کہہ رہے تھے، جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ ابو جہل کہتا تھا ایوعدنی محمد ولیس بین جبلیہا اعز ولا اکرم منی. کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں؟ مکے میں دونوں پہاڑوں کے درمیان، اخشبین کے درمیان، مجھ سے بڑھ کر کے عزت والا، مجھ سے بڑھ کر کے شرف والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وقت انک انت العزیز الکریم، جو تو اپنے جھوٹے دعوے میں یا جھوٹے زعم میں اپنے کو عزیز، شریف اور غالب اور طاقتور کہا کرتا تھا، تو اب تم جان لو کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم ذلیل ہو، خسیس ہو، حقیر ہو. گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈانٹ اور یہ دھمکانا اللہ کی طرف سے گویا ان کے عذاب میں اور ہی اضافہ کرے گا. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین. اللہ سے تقوی برتنے والے وہ امن کی جگہوں پر رہیں گے، ہر چیز سے ان کو امن ہوگا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. کوئی خوف نہیں ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ ان کو کوئی خوف ہوگا کہ آئندہ کہیں یہ نعمتیں جو ہمیں جنت میں ملی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائیں. نہیں، اس کا غم بالکل نہیں ہوگا، بالکل بے خوف رہیں گے انشاءاللہ. اسی طرح وہ موت سے بھی بے خوف ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے یہ نہیں کہ ابھی کل مرنا ہے، یہ اب کچھ دنوں کے لیے ہمیں جنت ملی ہے اور اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے تیار کیا ہے وہ ہم اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. کل ہماری موت ہو جائے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ حور عین ملی ہیں، سب چیزوں کا لطف ہم سے دور ہو جائے گا. نہیں، بالکل اس سے بے خوف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. پرانے زمانے میں جو تم نے کچھ کیا تھا اس کا بدلہ ہم تمہیں دے رہے ہیں. تم جو گزشتہ زندگی میں نیک کام کر کے آئے اس کے بدلے میں کھاؤ پیو ہنیئن، تو خوشگوار ہو کر کے کوئی خوف تمہیں نہیں ہوگا. آمینین فی مقام امین، بہت ہی امن والے مقام میں ہوں گے جنت، جس میں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ مستقبل کا، ماضی کا کوئی خوف یا غم، یا مستقبل کا کوئی خوف یا غم. ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو پناہ دے دے گا. ان المتقین فی مقام امین. وہ مقام امین کیا ہے؟ بدل کہتے ہیں اس کو. اس کے بعد پھر اللہ نے ذکر کیا، یعنی وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. یہ متقی لوگ اللہ کی جنتوں میں اور مختلف قسم کے چشموں میں وہ زندگی گزاریں گے. انہار من عسل مصفی، انہار من لبن، تو اور میٹھے پانی کی نہر، دودھ کی نہر، اور عسل مصفی خالص شہد کی صاف کردہ وہ اس کی نہریں رہیں گی. جنات و عیون، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو اس سے نوازے گا. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین،
اور وہ پہنیں گے مختلف قسم کے ریشم کے کپڑوں کو، ریشم کے مختلف قسم کے کپڑے پہنیں گے، اس میں پتلا اور ہرا رنگ کا پتلا حریر اور موٹے حریر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ایسی زینت کی چیزیں چمکدار رہیں گی جن کو پہن کر کے وہ اور ہی خوش ہوں گے اور ان کا جمال مزید بڑھ جائے گا۔ متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، متدابرین نہیں ہوں گے۔ یعنی آدمی اگر کسی کمرے میں بیٹھ جائے، کرسی رکھی ہوئی ہے، تو ایک آدمی آگے، اس کی پیٹھ دوسرے آدمی کے آگے، شخص کی پیٹھ دوسرے آدمی کے آگے، تو جب کبھی کچھ بات کرنی ہو اور کچھ ہو تو گھومنا پڑے گا یا گردن اور سر گھمانا پڑے گا، نہیں، وہاں ایک دوسرے کے سامنے اتنی لمبی جگہ ہوگی کہ اس میں کسی کو دیکھنے میں، ایک دوسرے میں سے کسی کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی اور نہ کوئی تنگی ہوگی ان کی، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے خوش ہوں گے۔ خصوصی طور پر ان کے گھر والے، ان کی بیویاں، ان کے اولاد، جن کو اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر کے خوشی کو دوبالا کر دے گا، اور ان کے لیے وحشت کا گزر بھی نہیں ہوگا ان کے پاس سے۔ یلبسون من سندس، اور وہ مختلف قسم کے ریشم کے کپڑے پہنیں گے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں السندس هو رفیع الحریر کالقمصان ونحوها، پتلا ہلکا، جس طرح شربتی کپڑا کہتے ہیں ہم لوگ، وہ اس طرح کے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور پھر استبرق دوسرے موٹے اور مختلف رنگ کے خوبصورت چیزیں اس میں جڑی ہوئی ہوں گی، وہ بھی پہنیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بہت بڑا انعام ہوگا، اور ہر ایک دوسرے کے سامنے رہ کر کے، نہ جس طرح ایک محبت سے دوست کے سامنے بیٹھتا ہے، ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کمال راحت اور اطمینان کی خبر دی ہے کہ جنت میں تمہیں یہ سب کچھ مہیا ہوگا۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ كَذَلِكَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اور دوسری بہت سی نعمتیں ہیں، اس میں سے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم نے حور عین سے ان کی شادی کر رکھی ہے، یا ان کو ان کے ساتھ ہم نے جوڑ رکھا ہے۔ زوج کے معنی جوڑا اللہ تعالیٰ نے کیا، وہاں شادی یا یہ کہ نکاح اور خطبہ، ان سب کا کوئی گزر نہیں، اللہ تعالیٰ لا کر کے ان کے اندر بسائے گا اور وہ ان کے لیے حلال ہوں گی۔ كذلك وزوجناهم بحور عین، کہتے ہیں حور ان النساء التي في طرفها حور ہے۔ حور کے معنی کہتے ہیں کہ آنکھ چوڑی، بڑی، خوبصورت، بیل کی طرح بڑی نہ ہو، یعنی خوبصورت آنکھ، اور پھر سفیدی حد درجے تک سفید، اور اس کی سیاہی حد درجے تک سیاہ ہو تو زیادہ خوبصورت اور خوبصورتی میں کامل ہونے کی دلیل ہوتی ہے، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر حور، حارہ یا حور، یا حاروں سے ہے، حارہ یا حوروں سے نہیں، حارہ یا حاروں سے ہے، کہ جس کو دیکھ کر کے مرد کی آنکھ حیران ہو جائے، اور وہ ایک بہت بڑا مبالغہ ہوتا ہے کہ اتنی خوبصورتی کی پھر شاید اس سے پہلے کوئی اس طرح کی خوبصورت عورت کو کسی نے دیکھا نہ ہو۔ بات تو حقیقت ہے۔ ان اللہ اعد لعباده المؤمنین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اس میں عورتیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، وہ کسی شخص کے ذہن پہ بھی اس کا گزر نہیں ہوگا کس طرح ہوں گی۔ یحار فیہ طرف، آنکھ حیران ہو جائے گی، یہ بھی ایک معنی ہے۔ وزوجناہم بحور عین، ہم نے حور عین ان کے ساتھ ان کو کر دیا ہے، اور اس سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ اور جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ وہ ان کی تعریف میں اگر کسی کو پڑھنا ہو تو امام ابن قیم نے حاد الارواح الى بلاد الافراح اکٹھا کی ہے۔ اسی طرح ترغیب و ترہیب میں صحیح الترغیب علامہ البانی نے اس کو الگ کیا ہے، صحیح روایتیں ان میں حوروں کے بارے میں تفصیل جو ہے، یا جنت میں نعمتوں کی جو تفصیل ہے، ان کو پڑھ کر کے ہمیں
ایمان میں زیادتی لانے کا ایک سبب مہیا کرنا چاہیے. ہمارا دل اس وقت دنیا میں اور دنیا کی نعمتوں میں گویا بھٹک رہا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کا قیامت میں ذکر کر کے، قرآن کو پڑھ کر کے، اس میں قرآن کریم میں جو کچھ ہے، اور پھر احادیث کو پڑھ کر کے ہم ایمان کو تازہ کر کے اور پھر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، بلائیں گے، لفظی ترجمہ ہوگا کہ ہر قسم کے میووں کو بلائیں گے. یدعون فیہا، بلائیں گے. وہ کیسے بلائیں گے؟ روایت میں آیا ہے، صحیح روایت میں، کہ دل میں یہ بات آئے گی کہ ہمیں عنب، انگور کھانا ہے، انگور کس قسم کا، یا رمان یا اور کچھ. وہ آ کر کے اس کی شاخیں آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گی. توڑ کر کھانے میں جو لطف ہے، جیسا کہ بعض علماء نے ذکر کیا، خود توڑ کے کھائیں گے وہ لطف ان کو ملے گا. یا پھر یدعون فیہا، اشارہ کریں، ولدان مخلدون کانہم یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب مبارق، جو لے کر کے غلام ہیں، بچے ہیں جو خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آخرت میں رکھا ہے ہر آدمی کے لیے، ان سے کہیں گے کہ لے کے آؤ. یہ بھی ایک چیز ہے، یعنی انتظار کی، کوئی آپ نے طلب کیا اور آ رہی ہے چیز. یہ سب چیزیں جو کچھ اس میں جو لطف کی چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے امن و امان کے ساتھ مہیا کر رکھا ہے. اور ہر فاکہہ، یا جو چیز بھی کھائیں گے، وہ ہر قسم کے تکالیف، ہر قسم کی بیماریوں اور ہر قسم کے خوف سے بے خوف ہوں گے. کوئی خطرہ ان سے نہیں ہوگا کہ کہیں پیٹ میں درد نہ ہو یا اور کوئی چیز ہو. آمینین، اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو امن میں رکھا ہے. امن اس معنی میں بھی کہ ختم بھی نہیں ہوگا، اور امن اس معنی میں بھی ہے کہ اس میں کوئی تقدر اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اس کا مزہ کرکرا ہو جائے. نہیں، پورے امن امان کے ساتھ. کیونکہ خوف اب دنیا آخرت میں، خوف جنت میں کسی چیز کا نہیں ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يذوقون فیہ الموت الا الموتۃ الاولی، جو پہلی موت انہوں نے چکھی ہے، اس کے بعد اب وہ موت نہیں آئے گی، دوسری موت نہیں آئے گی. پہلی موت، پھر اس کے بعد اٹھائے جائیں گے، اور پھر اٹھائے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جب جنت میں داخل کرے گا تو پھر موت کا قصہ جو حدیث شریف میں گزر چکا کہ موت کو لایا جائے گا، جیسا کہ بخاری شریف اور ایک روایت ہے، صحیح روایتوں میں ہے، امام احمد بن حنبل، بہرحال صحیح روایتوں میں ہے، اور بخاری شریف میں اس کا بھی کچھ جس کا ذکر ہے. یوتا بالموت کہیئۃ کبش املح، ایک خوبصورت مختلف قسم کے رنگ کا کہ میڈے کی طرح موت کو لایا جائے گا. فینادی منادن، تو اللہ تعالیٰ کا پکارنے والا پکارے گا، یا اہل الجنت، اے جنت والو، فیشرعبون وینظرون، گردن لمبی کر کے سب دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو جانتے ہو؟ کہیں گے ہاں جانتے، یہ موت ہے. وہ ہر ایک نے اس کو دیکھ رکھا ہے، سب پہچان جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے والا آواز دے گا، یا اہل النار، اے جہنم والو. تو بھی ہو سکتا ہے اس لالچ میں کہ اللہ تعالیٰ کو رحم کرے، گرد اٹھا کے دیکھیں گے تو کہے گا پکارنے والا، حل تعریفون ھذا، اس کو پہچانتے ہو؟ کہیں گے کہ جی ہاں ہم پہچانتے، یہ موت ہے. ہر ایک نے اس کو دیکھا. فیذبح، تو وہ ذبح کر دیا جائے گا. پھر کہے گا یا اہل الجنہ، پھر اللہ کا پکارنے والا پکارے گا، اللہ کا منادی، اے جنت والو، خلود فلا موت، اب ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اب موت نہیں آنی ہے. یا اہل النار خلود فلا موت، جہنم والو موت نہیں آئے گی، اب اس میں زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے. لیکن تمہاری زندگی اور موت ایک جیسی ہوگی. لا یموت فیہا ولا یحیا، جنت والے اچھے سے اچھی زندگی میں رہیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے رحمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر پکارنے والا یہ آیت پڑھے گا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان کو ڈرا دیجئے اس افسوس کے دن کو، جیسے اس افسوس کے دن سے جب کہ فیصلہ کیا جائے گا، اور جس سے وہ غفلت میں تھے اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے،
اس سے ڈرا دیجئے جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو حسرت سے اپنا ہاتھ ملیں گے، افسوس کریں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنایا ہوتا۔ تو اس طرح موت سے بھی امن، آمنین، اور اس میں وقاہم ربہم لا یذوقون الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ان کو بچائے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جی ہاں، فضل ہے اللہ کا، ورنہ ہمارے اعمال، یہ اللہ نے اعمال کو ہمارے ایک نشانی بنا رکھی ہمارے نجات کے لیے، ورنہ اعمال اللہ کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں اور پھر ایمان کامل کے ساتھ، اتباع سنت رسول کے ساتھ ہم زندگی گزار کر کے اللہ کے پاس جائیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔